بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری بڑے صبر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلوات اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے دوستوں، ہمارے رب کی ہر بات کمال ہے، اس کا ہر کام ہی کمال، اس کی ذات کمال، اس کی صفات با کمال، ہر چیز اس کی با کمال، انسان بھی با کمال، اس کی تخلیق ہے، اتنی خوبصورت تخلیق ہے کہ اس تخلیق کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب ان خوبصورت انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کردار کے ہیں خوبصورت، اور برے کردار کے بھی لوگ ہیں، اچھے ہیں خوبصورت۔ اس میں کالے رنگ کے بھی ہیں بڑے اچھے اعمال کے، اور وہ میں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے حدیثی میں، اور بڑا خرم سا مسئلہ حل ہوا میرا۔ میں نے زندگی پہلی دفعہ حدیث پڑھی ہے، حالانکہ پڑھتے رہتا ہوں، پھر بعض کا چیز ہڈن ہو جاتی ہے۔ حدیثی میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، قدرت نے فیصلے کر دی کہ کون کیا ہوگا۔ کہتے ایک بندہ برے کام کر رہا ہے، کہتے اس کی قسمت میں برے کام لکھے، اسی برے کام کر رہا ہے۔ نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا پتا اس کا انجام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب وہ نظر آ رہا ہے برے کام کرنے والا، اللہ کی نگاہ میں اس کا انجام صحیح ہے، چلتے 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 اللہ اس کو ایسے دو گے، اس کو اچھی لائن پر چلا دے گا۔ یہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا کریم فرماتے ایک آدمی چل رہا ہے، دوزخ کے قریب آ گیا ہے، ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جنت میں چلا جائے، اور ایسا شخص جو جنتی والے کام کر رہا ہے بالکل قریب، اتنا ہی رہ گیا ہے، اتنا ہی جنت کے قریب، ایسا کام دوزخ میں چلا گیا۔ اینڈ جو ہے اللہ کو اینڈ کا پتہ، ہمیں اینڈ کا نہیں پتہ، اسے ہمارے اینڈ کا پتہ ہے ہم کون ہیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اخیر اچھی ہو، دنیا سے مومن جائے اور اللہ کے بندے بن کر جائیں، اور اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج ایک آیت پڑھی ہے جی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، اور جو آدمی سچوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ پکی بات، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی رڑ گئے۔ سینٹ میں سے آدمی نکلے گا نا، چاہے داڑھی رکھی ہے، کہتے مولوی فلم دیکھ کے آیا، بس سے نکلے گا چور بھی ہے نا، کہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلے،
جگہ کی بھی اور شخصیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من حبا، جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ سیدھی انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہونا ہے کہ بروں کے ساتھ ہونا ہے، سود خوروں کے ساتھ ہونا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہونا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور آدمی سچے کو ملنے کے لیے بھی جائے نا، سچے کو ملنے کے لیے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سچے کے ڈیرے میں پہنچے بھی نہ، رستے میں ہی ہو، پھر بھی رحمت الہی برستی اس پر۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، سنی آپ نے ہوگی، لیکن میں اس میں کچھ اور ایسپیکٹ سناؤں گا آپ کو، کچھ اور باتیں۔ واقعہ بڑا کامن ہے لیکن میں اس میں موٹی موٹی باتیں سناؤں گا۔ کونوا مع الصادقین، وہ تو ساتھ ہے نا، اللہ کی محبت دیکھیں، ایک آدمی اچھے کے ساتھ محبت کے لیے گھر سے چلتا ہے تو چلتے ہی رب کا پیارا ہو جاتا ہے، چلتے ہی۔ اور یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میری یاد کرنے والوں، جو مجھ سے محبت کرنے والوں، جو میرے پیاروں کے پاس ویسے ہی بیٹھ جائے، ویسے ہی، لا یشک جلیسہم، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے جل شانہ کہ جو میرے پیاروں کے ساتھ ویسے آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے۔ لا یشک جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اور وہ نیک آدمی مل جائے اس سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نمازی نماز پڑھتے ہیں، کیسے کیسے ہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلی صف والوں پر اچھے ہیں، کیسے ہیں، جو پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے فرشتے کہ مولوی صاحب پر درود ہے اور داڑھی بڑی پر کوئی درود شریف نہیں ہے، نہیں، کلین شیور بھی درود شریف ہے اور در بڑا شیور بھی درود شریف، پہلی صف۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے قریب آ کے بیٹھتا ہے، جتنے قدم چل کر آئے گا، چاہے وہ پاٹی گیٹ سے آئے، چاہے اعظم مارکیٹ سے آئے، چاہے بیڈن روڈ سے آئے، چاہے شجاع کالونی سے آئے، چاہے اسکیم نمبر 2 سے آئے، چاہے شاد باغ سے آئے، چاہے گجر پورہ سے آئے، چاہے پاور ہاؤس سے آئے، چاہے وہ راوی روڈ سے آئے، جہاں سے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کے قدم کاؤنٹ کرے گا۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ سے اللہ پیار ہے، جاری ہے، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ شکل نہیں دیکھے گا، دل دل کہ بندہ نیت کر کے آئے میں نے آگے بیٹھنے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مجھے میرا ثواب ملے گا کہ نہیں، میں بھی یہاں چینل اسکیم سے، کیا خیال ہے؟ آپ کے فیضان سے مل جائے گا، آپ نیک لوگ ہیں، آپ کے صدقے مجھے بھی ثواب ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہیں جو اپنے بندوں کو نچھاور فرماتا ہے۔ اللہ کی محبتوں سے فائدہ لینا چاہیے، تواضع انکساری کے نور سے مزین رہنا چاہیے۔ چلے
ابو سعید خدری فرماتے ہیں الا اخبرکم وما سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت وزانایا وحو قلبی. جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ بات میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا. بڑی جناب میں نے تفصیل کی ہے بات کی. فرماتے ہیں کہ میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ سنا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں. اور سنو کیا سنا. فرمایا ان عبدن، ایک بندہ تھا، قتل 99 نفسا، اس نے 99 قتل کیے تھے. اور یہ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بات سنا رہے ہیں. بات سڑک پر نہیں، جنگل میں نہیں، پہاڑ پر نہیں، صحرا میں نہیں، درختوں کو نہیں، انسانوں کو سنا رہے ہیں، انسانوں کو. اور مسجد نبوی شریف سے آپ تشریف لاتے تھے، وہاں واضح و خطاب فرماتے تھے. مسجد نبوی شریف میں آپ نے لوگوں سے فرمایا. ابو سعید خدری فرماتے میرے کانوں نے سنا، آپ سنا رہے ہیں ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کو توبہ کا خیال آیا. وہ ایک راہب کے پاس گیا، راہب جسے ترک دنیا کی ہوئی تھی. کہنے لگا فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ قال بعد 99 نفسا. وہ فرمایا تو 99 قتل کے بعد آ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چلو یہاں سے، کوئی توبہ قبول نہیں ہے. فانتقد سیفہ فقتلہ، اس نے تلوار اٹھا کر کٹ کر کے اس کو مار دی. کہتے میں آئے تھے اس کے پاس امید لے کے کہ یہ مجھے بتایا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کیا کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف کتابیں پڑھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں اگر بے معنی بات ہوتی کبھی نہ سناتے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بے معنی بات نہیں نکلی. جو نکلی بامانی نکلی اور فیض رساں نکلی. جس نے سنا عمل کیا فیض پا گیا، جس نے سنا برکت پا گیا، عمل کیا فیض پا گیا. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا بھی فیض ہوتا ہے. جتنے سنتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، عمل کریں کامیاب ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی مار دیا. جب مار دیا تو حدیثی میں آتا ہے اکمل بہی میں آتا، سینچری پوری کر لی اس نے. ایک اس کو رہتا تھا وہ پورا کر لیا، ایک رہتا تھا 100 میں 99 تھے 100 پورے کر لیے. سما ارادت لہ توبہ وسال عن اہل عالی الارض. پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا. پہلے راہب تھا، ابھی عالم. اس کا مطلب راہب اور عالم میں فرق ہے، وہ فرق ابھی نظر آتا ہے. عالم کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت صاحب میں نے ایسے غلطی کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی. کہتے واہ بھائی واہ، یا یہ عالم، یہ اچھا عالم ہے. معلوم ہے کہ جو عالم دین انسانوں کو اللہ کی طرف لائے وہ صحیح عالم ہے، جو دور لے جائے اس عالم صحیح نہیں ہے. عالم فرق ہوتا ہے نا، کاری میں فرق ہوتا ہے، بندے میں فرق ہوتا ہے، آم میں فرق ہوتا ہے، سیب میں فرق ہوتا ہے. غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک سیب اپنے پاس رکھا، ایک سیب دیا مستنجد باللہ کو. جب آپ نے چیرا خوشبو، اس نے چیرا تو کیڑے نکل آئے. فرق ہے نا. ہاتھوں کا بھی فرق ہوتا ہے، ہاتھ لگنے سے بھی فرق ہوتا ہے. بعض کا سر پر ہاتھ پھر دل کو سکون آ جاتا ہے، بعض کا ہاتھ پھرے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے. بعض نگاہیں پار کر دیتی ہیں، بعض نگاہیں گرا دیتی ہیں. نگاہ میں فرق ہے، کلام میں فرق ہے، گفتگو میں فرق ہے، پھر مسکراہٹ میں فرق ہے. ایک کو دیکھتے ہیں مسکراہٹ میں، مسکراہ کے دیکھتے ہیں دل میں نور آتا ہے. دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں مذاق ہی ہے. فرق ہے نا، بندے دیکھنے میں فرق ہے، بات میں فرق ہے. تو میں بات سناتا ہوں. ججمنٹ آپ نے کرنی ہے. یہ 24 سال
یہ چودھری صاحب، یہ چودھری صاحب ہے، بتاؤ فرق ہے؟ یہ چودھری صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، فرق ہے جی خرم صاحب؟ کیا فرق ہے؟ ہاں ایک میں آنر ہے، یہ جناب یہ چودھری صاحب ہیں، ان کا نام ہے خلیفہ محمد خالد صاحب، یہ چودھری، اس میں ہیٹ کیا گیا، طنز کی گئی ہے جی، جغت کی گئی ہے، تانا دیا گیا، دونوں میں فرق ہے۔ ایسی گفتگو فرق ہوتا ہے، تلاوت میں فرق ہوتا ہے، تقریر میں فرق ہوتا ہے، بعض تقریریں جنت میں لے جاتی ہیں، بعض تقریریں دوزخ میں پھینک دیتی ہیں، بعض مولوی جنت میں لے جاتے ہیں، بعض جنت میں لے جاتے ہیں۔ ایک نے کہا تو اپنا ہی صفایا کرا لیا اور دوسرے نے کہا بیڑا پار کرا دیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے تو جس جگہ رہتا ہے اس بستی سے نکل۔ اسے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ جو بستی ہے قریۃ الخبیثہ ہے، وہ بستی اچھی نہیں ہے، وہاں جرائم ہوتے ہیں، وہاں جرائم ہوتے ہیں، جرائم والی بستی میں نہیں جانا بس نکل۔ جیسے وہ باسی مسجد کے درمیانے کا علاقہ ہے، وہاں نہیں جانا، وہاں جا کے ایسے نہیں تکنا، لوگ سمجھیں گے کس لیے کسی بد نگاہی کرنے کے لیے آئے، اور جو مسجد میں تکے گا کہ بھائی یار مسجد کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں بھی بد نگاہی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر بد نگاہی ہو جاتی ہے، ماں کو دیکھا ہے گھنٹہ دیکھتا رہے، جب تک دیکھتا رہے گا حج مبرور کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب بابز کو دیکھا ہے، نقص آ گیا، آنکھوں میں خرابی آ گئی۔ بابی کو دیکھنا حرام ہے، نگاہ باندھ کے بری نیت کر کے دیکھ رہا ہے، حرام ہے۔ اچانک نگاہ پڑ کے جھکا لے، لیکن ماں پر نگاہ پڑے تو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں ماں ہے، اس کو دیکھ رہے حج کا ثواب ملے، مبرور، حج مبرور۔ تو نگاہ میں فرق ہے، پکار میں فرق ہے، یا اللہ کہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ وہ بھی پکار ہے، یہ بھی پکار ہے۔ اس پکار میں معبود سمجھ کے پکارا جا رہا اللہ کو، اس پکار میں رسول سے بھی پکارا جا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ پیار ہے، جاری رہے گا، زندہ باد، زندہ۔ جب کہا یا اللہ تو نیت تھی میں نے اپنے اللہ کو پکارا ہے، نیت میں فرق آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیت کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ اب الہ نہیں سمجھ کے پکارا، جب الہ نہیں پکارا سمجھ کے فتویٰ بھی غلط ہے، جو فتویٰ لگائے گا وہ خود غلط ہو جائے گا، مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو یہ باتوں میں، سوچوں میں، فکروں میں، نگاہوں میں، ہاتھ میں، کان میں جی فرق ہوتا ہے جی۔ اللہ والا کسی بندے کو دیکھے غلط کو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا جو عالم تھے کہ وہ جو بستی ہے قریۃ الخبیثہ ہے، بستی خبیث ہے، بری بستی ہے۔ فخرج یرید القریۃ الصالحہ، وہ نکلا پھر صالح بستی کی طرف۔ جب نکلا فعرض له اجلہ فی الطریق، راستے میں ملک الموت آ گیا۔ وہ گھر سے چلا ہے الی قریۃ صالحہ، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ملک الموت آ گئے۔ جب ملک الموت آئے تو دو جماعتیں فرشتوں کی آ گئی، ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، عذاب والے اور رحمت والے فرشتے آ گئے۔ اور جو عذاب والے فرشتے تھے
ان کو شیطان کہتا ہے یہ قاتل ہے، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ملک الموت سے یہ قاتل نہیں ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے عذاب کے فرشتوں سے ابھی گیا تو نہیں ہے نا، ابھی گیا تو نہیں ہے، رستے میں ہے نا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو، کیوں کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، جہاں بھی آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا۔ اور تیسرا فرشتہ ایک اور آیا، اسے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تمہارا جھگڑا جو ہے ختم کرتا ہوں۔ رحمت والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے، عذاب والے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے۔ وہ کہنا ایسے کرو، یہ جو بستی ہے نا اس کا گھر ادھر ہے، یہ بستی ادھر آنے سے اس کی پمیش کر لو، اس کی پمیش کر لو۔ اگر یہ ادھر زیادہ آ چکا ہے تو رحمت والے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر ابھی گھر کی طرف ہی ہے ادھر سے دور ہے عذاب والے فرشتے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ پاک زمین پر وحی فرمائی اے زمین تو سکڑ جا، تو ولیوں والی تو زمین سکڑ گئی۔ یہ دیکھو اللہ کا پیار اپنی ولیوں سے کیسا ہے، اللہ کو اپنی ولیوں سے کتنا پیار ہے، کتنی ان کی لاج رکھتا ہے کہ ولیوں کے ایریے کی طرف سے زمین جو تھی اس کو زوم کر دیا، زوم کر دی۔ یہ لوگوں نے حدیثوں سے زوم کا چیپٹر نکالا ہے، زوم ان زوم آؤٹ، ایسے زوم کیا، یہ علاقہ دور ہو گیا، یہ علاقہ قریب ہو گیا، کہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ رحمت والے فرشتے ہیں۔ فقالت ملائکۃ رحمت انہ خرج تائبا، کہا تم یہ کہتے ہو یہ قتل کر کے چلا ہے، فرمایا ٹھیک ہے لیکن توبہ کے لیے چلا ہے، توبہ کی نیت سے چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے حصہ نیتوں پر ہے، اس کی نیت ہوگی سچی توبہ کی اور یہ توبہ کرنے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک ملک ہے، قادر ملک، قادر مطلق ہے۔ آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں ایک بچے سے نقصان ہو گیا ہے، ہمسایہ کہتا ہے اس کو مارو خوب، کبھی دوبارہ ایسا نہ کرے، کہتے چلو یار معاف کر دیں، مالک سے معاف کرے اس کی مرضی ہے۔ دوسرا ساتھ والے کو کیا تکلیف ہے، وہ کہتا یار میرا ملازم ہے میں سمجھا دوں تم جاؤ آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانو یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کرنا ہے، اب میرے بندوں کی طرف جا رہا ہے، میرے پیاروں کی طرف جا رہا ہے، معاف کر۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کا پیار، اپنے بندوں سے اتنا وہ پیار کرتا ہے، اور بندے پھر پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ آگے کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے پکڑ پکڑ کے نا بندوں کو تو پیچھے کر رہا ہوں کہ آگے دو جگہ بچ جاؤ، دو جگہ بچ جاؤ، پھر سرانگے لگا رہے ہیں دو جگہ۔ اللہ بھی رحیم اور سرکار کائنات سے سب بھی رحیم، اور جب دو رحیموں کے درمیان ہم ہیں کتنی ہم پر رحمت برس رہی، لیکن ہم پھر بھی غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، پیارے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرتا مٹا ہی دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو دھو ڈالتی ہیں، اور سچی توبہ جو ہے اس کی برکت سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک تو یہ بات فرمائی ہے کہ جو میرے پیاروں کی طرف چل پڑتا ہے میں اس پر نگاہ شفقت فرماتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور ایک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، یہ بھی بڑی کمال آپ کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، من عادلی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد عزمت بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ دیکھو سمپل سا جملہ ہے، من عادا لی ولیا فقد عزمت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ، اچھا کوئی مجھے بتا دے سمجھا دے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص پنڈ، کسی خاص شہر یا کسی خاص گدی کا ذکر کیا کہ فلاں گدی والے سے دشمنی کی تو پھر تو میرا دشمن ہے، فلاں سے کی تو کوئی بات نہیں چلے گا کام،
یہاں گدی کا تعلق نہیں ہے، آستانے کا تعلق نہیں ہے، رنگ کا تعلق نہیں ہے، قوم کا تعلق نہیں ہے، یہاں منصب ولایت کا تعلق ہے۔ من عاد لی ولی، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، چاہے مشہور گدی ہے یا غیر معروف گدی ہے۔ اب جو مشہور گدیاں ہیں وہاں تو ولی نہیں نہ ہوتے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں ولی۔ یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہاں ضرور ولی ہوگا، غیر ولی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں میرے دوست وہی ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں متقی کی پہچان بیان کی ہے، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے مال میں سے ظاہر خرچ کرتے ہیں، خفیہ خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، پوری کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی ہونے کے لیے یہ اوصاف ضروری ہے۔ یہ کسی میں بھی آ سکتے ہیں، کسی میں بھی آ سکتے ہیں، کسی شہر بستی ملک اور رنگ و نسل میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی پاک کا فرمان کبھی بھی آبجیکشنیبل نہیں ہوتا، کلین اور نیٹ ہوتا ہے۔ فرمان عاد لی ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنت بالحرب، یہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اور اس میں یہ جو لفظ ہے کہ فقد آذنت بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تحقیق سے بات کی، لقد فقد انا علا، یہ ایفیسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فقد آذنت بالحرب، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ پاک تعریف کرتا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں میرا ولی کون ہوتا ہے۔ جو اس نے کہا وہ ولی ہے، جو اس معیار پر نہیں ہے ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اگر اس معیار پر نہیں ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس سے گزارش کریں جناب آپ اچھے آدمی، اچھے باپ کی بیٹے، آپ اس لائن پر آ جائیں۔ ان کے خلاف محاذ نہیں کھولنا، محاذ کھولنے سے پورا ایریا کٹ جائے گا۔ اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، اس کے بھی غور و فکر کرنا ہے، اس کا بھی دھیان، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے۔ اس کے اندر خرابی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بڑا پولائٹ وے اختیار کرنا پڑے گا۔ تان و تشریح نہیں، بہتان اور الزامات نہیں لگانے، طریقے سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے کہ جو اس معیار کا بندہ ہے وہ میرا دوست ہے، جو اس معیار پر نہیں ہے اس کو آنا چاہیے۔ سادہ سی بات میں نے بتائی، جو اس معیار کا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، جو اس معیار کا نہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اللہ کا دوست بنے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، کوئی بندہ کسی چیز سے میرا قرب نہیں پاتا، حتیٰ فرمایا احب الی مما افترضت علیہ، جو میں نے چیزیں فرض قرار دی ہیں، جب ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ میرا دوست بن جاتا ہے، اتنا کہ تقرب ہو جاتا ہے اس کو میرا۔ اب اس کو اور میرے قریب آنا چاہیے، اور میرے قریب آنا چاہیے۔ یا اللہ وہ کیسے آئے گا؟ فرمایا وہاں جزاء العبدی یتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر نفل پڑھے، نفل پڑھ کے فرائض سنت نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جائے گا۔ یار جب تیرے قریب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر میرا محبوب ہو جائے گا۔ یہ دیکھو اللہ فرماتا ہے میرا وہ پیارا ہو جائے گا۔ اب جس سے پیار ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس سے ملنے کو دل کرتا ہے جی، اس کو کھانا کھلانے کو دل کرتا ہے، بہانے سے اس کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، اس کو گفٹ دینے کو دل کرتا ہے جی، بڑا دل کرتا ہے نا۔ انسان اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور جب اللہ سے محبت ہے اس کا انداز اور ہے۔ بندے سے پیار ہو جائے اس کو نذرانے پیش کریں گے، ویس کوٹیں پیش کریں گے، جیکٹیں پیش کریں گے، جرابیں پیش کریں گے، سردی ہے چمڑے کی جراب پیش کریں گے، جوتے پیش کریں گے، جوڑے پیش کریں گے جی، کھانا پیش کریں گے، اور
اس کی اولاد کو قریب کر لے، پیار کرے. یہ انسانی محبت ہے. اب جس سے اللہ محبت کرے وہ کیا کرے گا؟ پکوڑے کھلائے گا، بریانی کھلائے گا. وہ یہ تو ضمنی چیز ہے، یہ علیحدہ ہے. اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب بندے سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب محبت کرنے لگتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کتنی نیٹ کلین اور بالکل واضح طور پر بات فرمائی جا رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6502 نمبر حدیث ہے سیریل کے حساب سے، اور کتاب النکاح میں باب التواضع کی 2 نمبر حدیث ہے. جی اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کن تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میں ہو جاتا ہوں، میں ہو جاتا ہوں. کن تو میں بن جاتا ہوں، میں ہو جاتا ہوں. کسی سے پوچھ لو کن تو کا معنی کیا ہے، آگے پیچھے نہ پوچھنا، کہیے کن تو کا کیا معنی؟ میں ہو جاتا ہوں، میں بن جاتا ہوں. یا اللہ کیا ہو جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر دور کی آواز کو بھی کیچ کر لیتا ہے، دور کی آواز کو بھی. اور یہ کیمرے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ بھی کیچ کر لیں. یہ جو بڑے بڑے کیمرے ہوتے ہیں نا، کیمرے یہاں لگے ہوتے ہیں سامنے، وہ یہ بھی کیچ کر لیں. اس کے کان بناوٹی ہیں، اس کا ٹیکنالوجی نے بنایا ہے، اس کی آنکھ ٹیکنالوجی نے بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جاتا ہے میں کان ہی اس کے ہو جاتا ہوں. اب وہ کتنے سینسیٹیو کان ہوں گے جس سے فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. پھر لوح محفوظ پر قلم چلتی ہے، آواز زمین پر آتی ہے. تکلیف قبر میں ہوتی ہے، آواز کان میں آتی ہے. تڑپتا کوئی کہاں ہے، تکلیف دل میں ہوتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. لیکن اللہ کا دوست بننے کے لیے رزق حلال، صدق مقال، سچ بولنا، رزق حلال کھانا ہی ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں مقام ملتا. جتنا مرضی انسان الٹا لٹکا رہے اور تصویر پڑھے اللہ اللہ اللہ، ولی نہیں بنے گا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی کے 100 درہم دبا رکھے، دیتا نہیں ہے، یا کسی نے 6 درہم دبا رکھے ہیں، دیتا نہیں ہے، اور یہ 6 درہم دبانے والا 100 نفل پڑھتا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. جس نے 6 درہم دبائے ہیں اور 100 نوافل پڑھتا ہے، اس کو نوافل سے کوئی روحانیت نہیں ہے. کیوں؟ حقوق العباد کا غاصب ہے، اور جو حقوق العباد کا غاصب ہے وہ کبھی درجہ نہیں پا سکتا. پہلے 6 درہم دے، اب 10 پڑھ لے، 100 کے مقابلے 10 اس کو اونچا لے جائیں گے. کوئی حقوق العباد کی تلفی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ساری باتیں، فرائض میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. کریم آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب اور کیا ہوتا ہے؟ بصرہ الذی، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. پھر وہ اپنے گھر بیٹھا ہی ایران کا علاقہ دیکھ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار بیٹھا ہی بلقیس کا تخت دیکھ رہا ہے، اور زمین میں بیٹھا ہی لوح محفوظ دیکھ رہا ہے. غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ قدس سر العزیز، ان کے پاس ان کے خادم آیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ الخاطر الفاتح فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرید آ گیا سویرے سے، کہتا حضور مر گیا حضور، میں تباہ ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا؟ کہتا حضور آج میں نے خواب میں 70 دفعہ برا کام کیا. اچھا، میں تو بچ گیا ہے. تو بچ گیا ہے حضور، میں تو مر گیا ہوں. میں تو بچ گیا ہے حضور. کیسے؟ فرمایا کل میں نے لوح محفوظ دیکھی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا کہ تو نے 70 دفعہ جاگتے بدکاری کرنی، جاگتے ہوئے
لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، کھڑے زمین پر ہیں، دیکھ لوح محفوظ کو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بصر یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہوتے سے وہ دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 6502 پڑھو، کسی مولوی سے ترجمہ کرا لو، وہ مولا صحیح سے ترجمہ بتاؤ۔ کہیں گے نہیں وہ نور بھر دیتا ہے، نہیں وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کچھ کرتا تو ہے نا، آنکھ نہیں بنتا نور ہی بھرتا ہے۔ وہ نور سے ہوتا کیا ہے؟ وہ نور جو ہے وہ آسمانوں کے پار لوح محفوظ پہ چلا جاتا ہے، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھتا ہے نور، اور بتاتا ہے بیٹا میں نے دیکھا تھا لوح محفوظ پر لکھا ہوا کہ تجھے 70 دفعہ یہ برائی کرنی ہے، تو میں نے اللہ سے کہا مولا یہ میرا مرید ہے بچہ، اور کرم کر اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ تو میرے رب نے کہا اسے تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسا یہ حرکتیں کرتا ہے نا اس سے یہ برائی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا مولا اگر کرنی ہے یہ کرم کر دے، خواب میں تبدیل فرما دے، خواب میں تبدیل فرما دے۔ تو رب نے کہا چلو اس کو خواب میں تبدیل کر دے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا تھا، تو نے جاگتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ سے گزارش کی مولا تیری مہربانی کرم کر دے، اس کے عمل کو معاف فرما کے اس کو مولا کی تبدیل کر دے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، اس کو خواب میں تبدیل کر۔ تفسیر مظہری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو ملا طاہر بندگی بیانی صاحب والے تعلیم قرآن دے رہے تھے۔ فرمایا بیٹا کس کے پاس پڑھتے ہو؟ عرض کیا حضور ملا طاہر کے پاس پڑھتے ہیں۔ وہ تو بدبخت ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے بدبخت، کھڑے زمین پر ہیں لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، قرآن حدیث ہی میں آ رہا ہے، میرا اس میں کیا تعلق ہے؟ میں تو سنا رہا ہوں، مان رہا ہوں، سنا بھی مان رہے، سن رہے ہیں۔ جناب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچوں نے کہا ابا جی حضور آپ کے بیٹوں کا استاد اور بدبخت رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اب دعا کریں تاکہ یہ خوش بخت ہو جائے۔ تو غوث حضرت مجدد پاک فرماتے میں نے پھر دیکھا، مراقبہ کیا، کیا یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ فرماتے پھر سیدھے غوث پاک کی طرف دھیان گیا۔ تو جب غوث پاک کی طرف دھیان گیا تو فرمایا میں بھی کراتا تھا تم بھی کرا لو۔ پھر دعا فرمائی تو اللہ پاک نے ان کو بدبختوں سے خوش بختوں کی ٹائٹل میں ڈالا۔ اس لیے بابا نگینہ سرکار نے لکھا ہے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، بندے رب دے دعا، آپ بھی پڑھ لیں، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، اے لوح و قلم والی تحریر بدل دے دے، بندے رب دے دعا کر تقدیر بدل۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی، جب اللہ والے دعا کرتے تقدیر بدل دے۔ ابھی میں نے 2 باتیں سنائی ہیں، باقی انشاءاللہ بشرط اذن سے اگلے جمعے بیان ہوگی، اس میں اور باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں سے محبت عطا فرمائے۔ کونوا صادقین، جزاکم اللہ فی الدارین۔